أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لائق تکریم سامعین مکرم بزرگان دین، آج 6 سفر کا مہینہ ہے اور 1447 ہجری ہے، اور میں ہجری کی تاریخ قصداً بیان کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم عیسوی تاریخ سے تو بہت واقف ہیں، لیکن ہجری کی جو تاریخ ہے اس سے ہم نہ واقف ہیں. تو لہذا ہماری عبادات جو شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے ان کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے. اب یہاں سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے کے بارے میں بہت ہی غلط عقیدہ لوگوں نے پایا. کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، بدشگونی لیتا ہے. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں اس کی حقیقت کیا ہے. ماہ سفر یہ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ ہے، یعنی ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام سے منسوخ کیا ہے، شہر اللہ الحرام، کہ اللہ کا مہینہ. اور دوسرا مہینہ سفر کا ہے. اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں میرے علم کے مطابق کوئی حدیث نہیں مروی، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو اس مہینے کی کوئی فضیلت بیان کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مہینے کو منحوس سمجھنا یا بدشگونی لینا، اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں. یہ دین اللہ نے نازل کیا، یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے یہ کیسے بدشگونی اور منحوس ہو سکتے ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی. آدمی کے لیے یہ نقطہ ہی سمجھنا کافی ہے آج جمعے کے لیے کہ یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو منحوس ہو سکتی ہے یا اس سے نحوست یا بدشگونی لی جا سکتی ہے؟ تو یہ کافی ہوگا سمجھنے کے لیے. لیکن میں مزید تفصیل بیان کروں گا. امام علی بن محمد السخافی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں سمی بذلك لخلو بیوتهم منه حين يخرجون للقتال والأسفار يقال صافر المكان اذا خلا، کہ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال کے لیے اور سفروں کے لیے نکل جاتے ہیں. کیونکہ پچھلے مہینے حرمت والے تھے، اس میں وہ سفر نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال کرنے کی بھی ممانعت ہے، تو وہ اس مہینے سفر کے مہینے میں اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. اسی لیے اس میں اہل عرب اس ماہ کو سفر کے نام سے موصوف کیا جاتا تھا کہ کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اس کو کہتے تھے سافر المکان، یہ جگہ خالی ہو گئی. اب دوسرا نقطہ ماہ سفر سے، اس کے تعلق سے عرب جاہلیت کیا کیا کیا. جب ہم عرب کی جاہلیت کا ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو جاہلیت کے کام انہوں نے کیے ہیں اس کا علم حاصل کر کے ہم بچے اس سے. وہ جاہلیت جو مشرکین مکہ کے اندر تھی اسے بچا جا سکے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. اور وہ اس مہینے کے تعلق سے 2 غلط باتیں انہیں معروف تھیں. ایک، سب سے پہلے وہ اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. یہ جو ترتیب ہے مہینوں کی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس ترتیب کو بدل دیتے تھے. جب انہیں سفر میں نکلنا ہو یا جنگ و جدال کرنا ہو وہ محرم کو تاخیر کر دیتے اور سفر کو پہلے لے جاتے. یہ اس تبدیلی کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا عمل
کفر ہے۔ اللہ اکبر، یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے، شریعت کو بدلنا یہ اللہ کے ہاں کفر کے مطابق۔ کیوں؟ شریعت اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، میرے اور آپ میں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو تبدیل کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، انما النسي زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ ایک ہے کفر اور اس میں زیادتی بڑھ جانا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ دوسرا، جو جاہلیت میں جو غلط عقیدہ پایا جاتا تھا، اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، پہلے تبدیلی کرتے تھے، اس کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا۔ اب اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا طِيرَةَ وَلَا صَفَرَ، اللہ اکبر، کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین پر عمل کرنا ہو تو قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ یہ دونوں کو لے کر چلیں گے تو آپ راہ ہدایت پر ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے رد کر دیا، اس مہینے میں کوئی بدشگونی نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں۔ اب آگے چلیے، اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ کسی مسلمان کا ماہ سفر یا اس کے وغیرہ منحوس سمجھنا، اس سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم کلمہ گو مسلمان ایسے عمل کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سے مسلمان ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا یہ ان کا کہنا درست ہے؟ اور آخر کہتا ہے کہ یہ قول فاسد ہے، کیونکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح خیبر دروازہ۔ ہم قرآن اور حدیث سے بھی واقف ہیں اور اپنی تاریخ سے بھی۔ یہ تجلیات نبوت جو سیر لیکٹر ہے، یہ کتاب جو سیرہ پر لکھی ہے، یہ کبھی پڑھ لیجیے، اس کے اندر یہ ساری معلومات آپ کو مل جائے گی کہ اسی مہینے میں ہمیں فتح خیبر عطا ہوا۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں، یہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء والرسل اور ان کے صحابہ کو یہ فتح وقع دیتے۔ آگے چلیے، دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں آج کل کے مسلمان کہ اس ماہ کے آخر میں رحمت کائنات بیمار ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک عذر پیش کیا جاتا ہے، ہیلا بہانا، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ آپ ماہ سفر میں بیمار ہوئے، ہماری ان سے یہ التجا ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ کیا کوئی مسلمان ربیع الاول کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے؟ قطعاً نہیں، کوئی بھی شخص نہیں ہوئی، جبکہ آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی۔ جب مہینہ جس میں بیمار ہوئے تھے وہ منحوس ہو جائے، جبکہ بیماری اور وفات اس میں فرق ہے۔ سب سے بڑا دکھ جو صحابہ کرام کو تھا، جو غم تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ہمارے اوپر تکلیف، پریشانی، کوئی مصیبت آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو یاد کر لیتے تھے اور ہم بھول جاتے تھے اپنی تکلیف۔ تیسری بڑی تکلیف تھی صحابہ، اور انہوں نے اس تکلیف کے باوجود اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھا۔ تو بیمار ہو جانا یہ کہاں سے منحوس ہو جانا؟ یہ کوئی ہیلا بہانا ہے؟ بیمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، اور یہ بیمار ہو جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، کوئی خود شخص بیمار نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے بیمار ہوئے، اور آپ کی جو مدت تھی اس مطابق آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو یہ دلیل پیش کر دینا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے آپ کی بیماری کا، یہ درست نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں، بعض حضرات اس ماہ میں شادی یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس ماہ میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کا انتقال ہوا تھا، یہ عذر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ان کی بابت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ فکر بھی باطل ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ماہ سفر کی 7 تاریخ کو ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں مومنین کی ماں صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر سکتے اس مہینے، تو کیا اس میں عذر والی کیا بات ہے؟ اور میں یہ بھی بتاتا چلا، یہ وہی ماہ سفر کا مہینہ ہے جس مہینے میں صحابہ اکرام کو شہید بھی کیا گیا، اور کئی جگہ ان کی تعداد 15 بتائی جاتی ہے، کئی جگہ 16 اور کئی جگہ 18۔ اللہ اکبر، یہ عام شخصیت نہیں، شہداء میں کون ہے؟ صحابہ کرام، اور اللہ کے رسول یہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود شہادتیں ہونے کے باوجود اسی مہینے میں اور سفر کے مہینے کو بھی جانتے ہوئے آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ صفیہ رضی اللہ عنہا سے۔ ہمیں کیا پرابلم؟ ہم جیسے ہی محرم آتا ہے ہم ساری خوشی چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک انسان اس کا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کام کا ہاتھ میں لینے سے پہلے میں نے فلاں شخص کا چہرہ دیکھا تھا، وہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں لوگ، اور اسی طرح جانور کو بھی، کہ اگر کوئی بلی کسی کے آگے سے گزر جائے تو اس سے وہ بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر نہیں کہتے، جب گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے تو کہتا ہے شخص آج تو میرا کام خراب ہو گیا، اس نے پیچھے سے آواز نہیں دی، یا کوئی گاڑی لے لی اس کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ان کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آنے پر کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ کون سے کافر؟ عام کافر نہیں، فرعون لعنت اللہ علیہ، وہ شخص جنہیں کہا تھا، کہتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب، یہ اس کا کام تھا۔ آئیے کلام مبارک سے اس کی دلیل لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی، کوئی خوشخبری آتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہوا۔ کس وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی پریشانی آ جاتی، جب کوئی خوشحالی سے بدفعلی میں جب تبدیل ہو جاتا تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نبوت ہے۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کفار کا، عام کفار نہیں، فرعون کا۔ اے مسلمانوں اپنی اصلاح کر لو، سورہ الاعراف کی یہ آیت پڑھ لینا کہ یہ بدشگونی لینا کافروں کا کام ہے۔ آگے بڑھیے، اور کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنے کام کو انجام نہ دے۔ ایک شخص کام کرنے جا رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ خلل آ گیا کہ بدشگونی ہوگی، وہ رک جاتا ہے، یہ شرک ہے۔
یہ الشرک ہے. ہم اپنے عقیدے سے یقین جانے نہیں واقف. ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، جس شخص کو بدشگونی اس کی حاجت کو پورا کرنے سے روک دے اس نے شرک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام اپنی اصلاح کے لیے سوال کرتے ہیں، کسی دوسرے کی علم کی نوعیت کو جاننے کے لیے نہیں، یا اپنا علم دکھانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. یہ ہمارا اسلوب ہونا چاہیے. جب بھی صحابہ کرام نے سوال کیا اپنی اصلاح کے لیے، اور ہمیں بھی چاہیے اپنے علماء کرام سے اپنی اصلاح کے لیے سوال کریں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لینا، اللہم لا خیر الا خیر ولا خیر الا خیر ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری بلائی کے علاوہ کوئی بلائی نہیں، اور تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر پیش کی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک ریوڑ ہے اونٹ کا، اس کے اندر ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہے، اور اس سے دوسرے جو جانور ہیں اس کے ساتھ ان کو بھی یہ بیماری ہے. اب صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ شاید یہ بیماری متعدی ہے، یعنی ایک سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقیدہ ہمیں سکھلایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. آج کل کے ڈاکٹرز کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک بیماری متعدی نہیں ہوتی. جو پہلا اونٹ تھا اس کو بیماری کس نے لگائی؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. اسے خود سے تو نہیں لگی یا کسی طرف سے تو نہیں لگی، اس کو لگانے والا جو پہلا اونٹ تھا اس کو بھی جو بیماری لگی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے لگی. اور اسی طرح جو دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری لگی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگی. اور یہاں یہ حدیث ہمیں سکھلا رہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اس کے بارے میں. اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ بہت طویل ہے، کتاب التوحید کے اندر بھی لوگ لے کر آئے، شیخ محمد بن عبد الوہاب وہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب معراج پر لے جایا گیا تو میں نے بہت ساری امتیں دیکھی. اس میں بہت ساری ایسی امتیں بھی تھیں جس کے ساتھ 10 آدمی تھے. کوئی ایسی نبی ایسا رسول جس کی امتیوں میں صرف چند لوگ تھے، اور کچھ ایسا نبی بھی تھے جس کے ساتھ صرف 2 اور 3 تھے. اور میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا. اللہ اللہ. اس حدیث کو آگے لے کے جانے سے پہلے یہاں سبق سیکھتے جائیے. تعداد معنی نہیں رکھتی. اللہ اللہ. آج ہم تعداد دیکھ کر اس طرف پلٹ پڑتے ہیں. یہاں اس نبی کا نام بھی نہیں معلوم، یعنی شہرت بھی نہیں ہے اس نبی کی، اور اس نبی کا کوئی امتی بھی نہیں ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی و رسول وہ کامیاب نبی ہے. تعداد معنی نہیں رکھی، آپ نے دعوت دینی ہے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ چھوڑ دیجیے. یہ توفیق جو ہے ہدایت کی اللہ کی بات ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی امت کو دیکھتا ہوں جو میرے دائیں اور بائیں طرف ہے، اور وہ میری نظروں میں بڑھتی جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کیا یہ میری امت ہے؟ کہا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے.
پھر میں نے اس سے بڑی امت کو دیکھا جو زمین و آسمان تک میری جہاں نظر جا رہی تھی وہاں تک مجھے نظر آ رہے تھے، اور پھر مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں، اور ان 120 میں سے 80 صفحے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب اور بغیر عذاب۔ اب یہ کہہ کر آپ اندر چلیں گے۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ شاید یہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کی رفاقت پائی، آپ کو دیکھا۔ کچھ کہنے لگے نہیں یہ فلاں ہوں گے جنہوں نے ہجرت کی۔ اس طرح وہ باتیں کرتے رہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور آ کر کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، اب یہاں یہ عقیدہ سیکھ کے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، اور وہ دم بھی نہیں کرواتے، ولا یقرؤون، اور وہ اپنے جو داغ لگانا ہوتا ہے جسم پر وہ بھی نہیں لگاتے، اور وعلی ربہم یتوکلون، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تین چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ نحوست بدشگونی نہیں لیتے، بغیر حساب کے اگر مجھے اور آپ کو، اور بغیر عذاب کے مجھے اور آپ کو جنت میں جانا ہے، یہ بدشگونی لینا چھوڑ دیا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا دم کروانا جائز ہے، لیکن اس جائز کام کے باوجود وہ دم نہیں کرواتے، اور اپنے جسم کو بھی داغتے بھی، اور کیا کرتے ہیں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور توکل یہ بھی سمجھ لیجئے، توکل جو ہے وہ اللہ پر توکل کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ دونوں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ باہر اونٹ کو میں باندھوں اور پھر توکل کروں، یا میں اس اونٹ کو باندھوں ہی نہ، اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ صحرا کے اندر صرف ایک ہی چیز اللہ کی ذات سے جو عطا کی ہے وہ اونٹ ہے جو بچاتا ہے۔ صحرا میں اگر اونٹ غائب ہو جائے یا گم ہو جائے تو آپ کی موت یقینی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قاعدہ بتایا توکل کا کہ تم جا کر پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل اختیار کرو، یعنی اسباب اختیار کرنا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا، یہ اصل توکل ہے۔ ایک اور بات کہتا ہے چلو تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ ایک شخص گھر بیٹھا رہتا ہے، رزق کی دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، لیکن باہر جا کے ڈھونڈتا نہیں رزق، تلاش نہیں کرتا، اس کو رزق نہیں ملے گا، اس کو باہر آنا پڑے گا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن جائز اسباب، غیر شرعی نہیں، حلال اسباب، حرام نہیں، وہ اختیار کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے تو یہ جنت کی گارنٹی ہے۔ اور یہاں مختلف حدیثوں سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث ہے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور پھر میرے 2 ہاتھ۔ کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اور یہاں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان پر لائق ہے، اور دونوں دائیں ہاتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب 2 ہاتھوں کے ساتھ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو عقیدہ توحید پر ہوں گے اور اہل سنت کی طرح سنت کے اوپر جمع ہوئے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے جسم کو بھی نہیں ڈالتے، اور علاج کے لیے یہ کروانا
رقیہ کروانا جائز ہونے کے باوجود وہ رقیہ نہیں کرواتے. اب یہاں ہمیں یہ علم حاصل ہو رہا ہے کہ یہ نحوست کتنی بدشگونی والی بات ہے کہ یہ انسان کو قیامت کے دن جہنم سے لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا. یہ دور جاہلیت کے دور کے اعمال ہیں. اگر کوئی نحوست لیتا ہے یہ کافروں کے اعمال ہیں, فرعون جیسے لوگوں کے اعمال ہیں. اور یہاں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں جس میں آپ خوشی نہ منا سکیں یا آپ شادیاں نہ کر سکیں. اپنی اصلاح کیجیے تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی بغیر حساب کی, بغیر عذاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخط والنار. اللہ سبحانہ وتعالی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے پیارے ساتھی شیخ آصف سنی حافظ اللہ کے سختی بیمار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں دعا ہے کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ان کا غالباً آج آپریشن تھا لاہور میں اوپن ہارٹ. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ آپریشن کامیاب فرمائے. آپ بھی ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. جو بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو صحت مند ہے یا اللہ ان سے مزید کا کام کرے اور اپنی صحت میں نیک اعمال اور عبادات کر لیں اور دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچا دیں. جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ ایمان والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمت ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.